بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے اور لیکچرز کو بغور دیکھ رہے ہوں گے اور ان سے سیکھ رہے ہوں گے۔ آج آپ کے سوال نمبر 6 پر گفتگو کی جائے گی، جو آپ کا امتحان ہوتا ہے، سالانہ پیپر ہوتا ہے۔ اس میں سوال نمبر 6 مضمون ہوتا ہے، جس کے کل 15 نمبر ہوتے ہیں۔ اس پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ 3 عنوانات دیے جاتے ہیں اور کسی ایک پر مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ تو جو اس سوال میں سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوال میں آئے تینوں عنوانات کو دیکھیے اور سوچئے کہ آپ کے پاس کس عنوان پر زیادہ معلومات اور زیادہ خیالات ہیں۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، کیونکہ عموماً بچے پہلا ہی عنوان دیکھتے ہیں اور اسی پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 4 5 7 جملوں بعد جب الفاظ نہیں ہوتے ان کے پاس تو پھر دوسرے پر نظر پڑتی تو کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان تھا، تو پھر لکھنا بھی اسی پہ تھا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ 3 میں سے ایک اس عنوان کا انتخاب کیجئے جس پر آپ کے پاس الفاظ بھی ہوں، معلومات بھی ہوں، خیالات بھی ہوں اور آپ اس پر لکھ بھی سکیں۔ 2-4 جملوں بعد جو ہے ہم پھر بار بار وہی بات لکھتے ہیں، تو اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ میٹرک میں تو آپ کو یہ بھی سہولت ہے کہ آپ مضمون کو ہیڈنگز میں لکھ سکتے ہیں، یعنی ایک ہیڈنگ دی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، 5ویں، 14 15 16 17 ہیڈنگز آپ دیتے ہیں تو ایک اچھا خاصا 3-4 صفحات کا مضمون آپ لکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک مثال کہ جب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے تو ہم بار بار ایک ہی بات کو لکھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک اسکول میں ایک طالب علم تھا، اسے صرف ایک مضمون یاد تھا اور وہ مضمون تھا میرا بہترین دوست۔ بڑی دلچسپ بات ہے، اسے ذرا سنیے گا۔ استاد صاحب اسے جو بھی مضمون کہتے وہ اس ہی مضمون کو تبدیل کر لیتا تھا میرا بہترین دوست میں۔ کس طرح؟ کچھ اس طرح سے۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ بچے مضمون لکھو صبح کی سیر، تو اس نے لکھنا شروع کر دیا کہ صبح کی سیر انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں ہر صبح سویرے سیر کو جاتا ہوں، ہمارے گھر کے ساتھ ایک باغ ہے، وہاں میں جب سیر کرنے جاتا ہوں تو سامنے دیکھتا ہوں تو میرا دوست اسلم بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر۔ میرے دوست کا نام اسلم ہے اور اس کے ابو ڈاکٹر ہیں، اور پھر سارا مضمون اسی پر لکھ دیا۔ استاد صاحب نے کہا ورزش کے فائدے پر مضمون لکھو، تو اس نے لکھنا شروع کر دیا کہ ورزش کرنا صحت کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، اس سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ میں ہر صبح اپنے گھر کی چھت پر ورزش کرتا ہوں، تو جیسے ہی میں چھت پہ جاتا ہوں تو سامنے والا جو مکان ہے اس کی چھت پر میرا دوست اسلم بھی ورزش کر رہا ہوتا ہے۔ میرے دوست کا نام اسلم ہے اور اس کے ابو ڈاکٹر ہیں، اور پھر سارا۔ استاد صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ بھائی اب میں تجھے مضمون جو دے رہا ہوں وہ ہے ہوائی جہاز کا سفر۔
لیکن خیال رکھنا اس مضمون میں تمہارے دوست کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا استاد صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، اب دیکھیے میں کیسے لکھتا ہوں۔ استاد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میں زمین کے جتنے مضمون تھے وہ تجھے میں لکھوا چکا، اس میں تو اسلم کو گھسیٹ کے لے آتا ہے، اب یہ ہوائی جہاز کا سفر ہے، اب ہواؤں میں اپنے دوست کو کہیں سے مت لے کے آنا۔ تو اس نے مضمون لکھنا شروع کر دیا ہوائی جہاز کا سفر، کہ یہ میرا پہلا تجربہ تھا، میں نے کبھی ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا تھا۔ ہمارا جہاز لاہور سے اسلام آباد کے لیے صبح 9 بجے اڑا، میں بڑا پرجوش تھا، میں پہلے زمین پر بیٹھ کے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا کرتا تھا، اور میرے دل میں خواہش ابھرتی تھی کہ میں بھی کبھی ہوا میں اڑ پاؤں گا۔ تو آج یہ سفر میرے لیے اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ اچانک جہاز کی کھڑکی سے میں نے نیچے دیکھا تو کھیتوں میں میرا دوست اسلم بیٹھا ہوا تھا۔ اسلم میرا دوست ہے اور اس کے ابو ڈاکٹر ہیں، اور پھر سارا مضمون اس پر لکھ دیا۔ تو یہ مثال ہمیں ہمارے اساتذہ دیا کرتے تھے کہ جب آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوں گے تو بار بار ایک ہی بات لکھتے چلے جائیں گے، ایک ہی بات لکھتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے اعتراض ضروری ہے۔ 15 میں سے 13-14 نمبر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے، آپ کے خیالات اور آپ نے اپنے عنوان کے ساتھ موضوع کے ساتھ انصاف کیے ہے تو آپ کے نمبر آ جاتے ہیں، وگرنہ ایک ہی بات کو بار بار لکھنے سے نمبر نہیں آتے، اس بات کا آپ خیال رکھیے گا۔ سب سے جو پہلی بات جو میں نے سب سے پہلے لکھی ہے، مضمون میں آپ نے ترتیب کو خاص اہمیت دینی ہے اور اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جو بات مضمون میں آپ نے پہلے لکھنی ہے اسے پہلے لکھیے، جو بعد میں اسے بعد میں۔ تو اس کا بڑا ہی گہرا رشتہ ہے مضمون میں جو آپ معلومات دیتے ہیں اس کے ساتھ، کہ اس میں ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اس کی مثال فرض کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ولادت لکھیں گے، قائد اعظم کا تعارف لکھیں گے، ان کی ولادت لکھیں گے، ابتدائی تعلیم لکھیں گے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے کو بڑھے گا۔ اب ایسا تو نہیں کہ پہلے آپ جو ہے وہ ان کی وفات لکھ دیں اور پھر آخر پہ ان کی ولادت لکھ دیں، تو اس کو ترتیب کہتے ہیں۔ اسے ذرا سمجھیے، الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور معلومات ہوں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ ہمیشہ وہ مضمون ٹھیک طور پر لکھ پائیں گے جسے آپ نے زندگی میں ایک بار پہلے لکھا ہوگا۔ اب اگر ایک مضمون آپ نے زندگی بھر لکھا ہی نہیں ہے اور سالانہ امتحان میں آپ اسے لکھ رہے ہیں اور زندگی میں پہلی مرتبہ لکھ رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی صحیح طور پر نہیں لکھ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ چند عنوانات میں نے لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی میں عنوانات آپ کو بتاؤں گا، تو ان کو پہلے آپ لکھیے۔ اور یاد رکھیے، مضمون اگر آپ یاد کریں گے تو کبھی بھی نہیں لکھ پائیں گے۔ اگر کسی خلاصے سے، کسی ہیلپنگ بک سے یاد کریں گے کبھی نہیں لکھ پائیں گے۔ جب تک خود اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نہیں، آپ نہیں لکھ پائیں گے۔ مضمون ایسی شے ہے کہ یہ یاد کرنے سے یاد نہیں ہوتا، اس کو جب لکھتے ہیں آپ تو پھر یاد رہتا ہے، یعنی اس کو لکھنے کی آپ مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مضمون میں اظہار خیال ہونا چاہیے، اگر آیت یا حدیث کا حوالہ ہے تو وہ دیں، اشعار آپ کو یاد ہیں ٹھیک طور پر تو ان کا حوالہ دیں، اقوال ہیں کسی کے، روایات اور واقعات، تاریخی واقعات، مذہبی واقعات، ٹھیک ہے۔ مذہبی واقعات سے مراد ہے کہ جس طرح آتش نمرود کا ذکر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور اس طرح کے جو ہے معلومات
آپ کے مضمون میں وسعت پیدا کرتی چلے جائیں گے۔ یہ چند عنوانات لکھے ہیں اور اس کا بھی ہم آپ کو ذکر کرتے ہیں، اور کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک مضمون، اب دیکھیے عید میلاد النبی بھی کچھ اس ویسنا ایک ہی، سیرت النبی بھی یہی، یعنی ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ میری پسندیدہ شخصیت آپ کا مضمون آ گیا ہے تو آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو قائد اعظم یاد ہے وہ لکھ لیں، علامہ اقبال یاد ہے وہ لکھ لیں، سر سید احمد خان یاد ہے وہ لکھ لیں، کوئی بھی شخصیت، یعنی اب شخصیت اس نے نہیں بتائی، میری پسندیدہ شخصیت، آپ کسی پر بھی لکھ، اگر آپ وہ کہے کہ علامہ اقبال پر لکھیے تو پھر تو علامہ اقبال پر ہی لکھیں گے آپ مضمون، لیکن اگر وہ کہے میری پسندیدہ شخصیت لکھیے تو پھر آپ قائد اعظم بھی لکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال بھی لکھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی لکھ سکتے ہیں۔ والدین کی اطاعت کے عنوان سے بھی آ سکتا ہے، والدین کی خدمت کے عنوان سے بھی آ سکتا ہے، حقوق والدین کے عنوان سے بھی آ سکتا ہے، شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق، بے روزگاری، دہشت گردی اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، رشوت اور دہشت گردی، بے روزگاری، آبادی میں اضافہ، آبادی کے مسائل اور پاکستان کے موجودہ مسائل، اس میں ہر چیز آ سکتی۔ علم کے فائدے، سائنس کے کرشمے، صبح کی سیر، ورزش کے فائدے، آپ کے سلیبس میں بہت سارے مضامین ہیں، لیکن ان پر آپ کے پاس پھر الفاظ کا ہونا ضروری ہے اور خیالات کا ہونا ضروری ہے۔ دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سب سے جو پہلی ہیڈنگ دیں گے آپ کسی بھی عنوان پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کی ہیڈنگ دیں گے آپ تمہید یا تعارف۔ اگر تمہید لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تمہید کا مطلب ہوتا ہے تعارف۔ آپ پہلی ہیڈنگ کوئی بھی مضمون لکھ لیں، تمہید، اس میں آپ لکھیں گے کیا؟ اس میں آپ جو بھی مضمون لکھ رہے ہیں اس کا تعارف لکھیں گے۔ یعنی آپ اگر قائد اعظم پر مضمون لکھ رہے ہیں تو تمہید کی ہیڈنگ میں آپ قائد اعظم کا تعارف کرائیں گے کہ آپ کون ہیں، آپ بانی پاکستان ہیں، آپ کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے، آپ نے جد و جہد کی، آپ نے پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان کی ولادت کی ہیڈنگ دیں گے، اور پھر ابتدائی تعلیم، اور پھر ان کی کوششیں اور جد و جہد، اور وہ سارا کچھ آپ لکھیں گے۔ آخری جو ہیڈنگ ہوگی کسی بھی مضمون کی، یہ میں پہلی اور آخری ہیڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہیڈنگ ہوگی حاصل کلام، حاصل کلام یا ماحصل، اس کے بھی دو عنوان، حاصل کلام۔ اب سارا مضمون لکھ چکے ہیں اور پھر آپ اس کا حاصل کلام لکھتے ہیں، ماحصل، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خلاصہ، یعنی آپ پورا مضمون لکھا ہے اور آخر پہ پھر پورے مضمون کا ایک خلاصہ سا لکھ دیں گے، یہ آپ کی ایک الگ ہیڈنگ بن دے گی۔ ان دو کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلی ہیڈنگ تمہید میں مضمون کا تعارف، اور آخری ہیڈنگ حاصل کلام میں جتنا آپ اوپر لکھے ہیں، 16 17 18 20 ہیڈنگ جتنی بھی لکھے ہیں اوپر مضمون، اس کا مختصر اظہار۔ تو یہ بات جب آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک اچھا مضمون لکھ پائیں گے۔ مضمون یاد رکھیے کسی بھی بات کو تفصیل سے بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور اس میں کوئی پہلو جو ہے وہ رہنا نہیں چاہیے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج آپ ان جتنے عنوانات لکھے گئے ہیں ان میں سے جس عنوان پر آپ کے پاس زیادہ معلومات اور زیادہ خیالات ہیں اس لکھیے۔ جب آپ ہاتھ سے لکھیں گے ایک مضمون پہلی مرتبہ بہت مشکل ہوگی، لیکن آپ لکھ پائیں گے، اور اسے پھر لکھتے جائیے، ایک مضمون لکھیے، 2 لکھیے، 3 لکھیے، یہ مشق ہے،
جب تک لکھیں گے نہیں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ آج ایک مضمون لکھیں گے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا اور آپ کا سلیبس اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔